مسیح تیرا شکر ہو، تیرا شکر، تیرا شکر ہو، ہاللیلویہ۔ اے خداوند آج کی ساری میٹنگ کا آنر عزت جلال تجھے تیری ذات کو ملے میرے مسیح۔ اپنے بندہ اسٹیفن پول کو چنا، اپنے بندہ ناصر یعقوب کو چنا، اپنی بیٹی رفت کو چنا خداوند جب تیرے کلام کو خداوند بیان کرے مسیح، اور اب مجھے چنا خداوند اے خداوند جب میں خداوند تیرے نام سے تیری میٹنگ کو خداوند لیڈ کروں تو تیرا پاک روح خداوند مجھ میں سے ہو کر بولی، اسی طور سے تو بیٹھی جماعت کو چنا، بڑی برکت دینا میرے مسیح۔ جتنی بھی خداوند یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ خداوند تیرے لوگ آ گئے ہیں خداوند، جتنی بھی فیملیز یہاں پہ خداوند ان کو چھو خداوند اے خداوند چھولے 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 رات کے پیروں میں جن کے گھر میں خداوند تو اپنا دسترخوان بچھاتا ہے میرے مسیح، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند سب کے گھرانوں میں خداوند تو اے خداوند سکونت پذیر ہوتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کی ساری میٹنگ کا آنر عزت جلال تجھے تیری ذات کو ملے خداوند، پرستش کے وسیلہ سے خداوند تیرے نام کو عزت و جلال ملے، میٹنگ ریڈنگ کے وسیلہ سے تیرے نام کو عزت و جلال ملے، کلام کے وسیلہ سے تیرے نام کو عزت و جلال ملے خداوند اے خداوند فائر پریئر اور خداوند شفایتی دعاؤں کے خداوند وسیلہ سے تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ ہم گھٹتے جائیں تو بڑھتا جائے، ہم چھپتے جائیں تو نظر آتا جائے، تیرا شکر ہو، تیرا شکر، تیرا شکر ہو خداوند ہماری فضاؤں پہ خداوند آج کی پرستش خداوند ٹھہر جائے، ہماری گھروں کی فضائیں پاک و صاف ہو میرے مسیح، تیرا ابر چھا جائے میرے مسیح اے خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر، لاکھوں کروڑوں کھڑوں بار تیرا شکر ہو میرے مسیح خداوند زندگی بھی کم ہے خداوند اے خداوند پہ شکر گزاری کرنا شروع کرے میرے مسیح، تیرا شکر ہو، تیری تعریف سبھی کچھ مانگتی سو پا لیتی ہوں، تیری ہی زبا کی بڑے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ ہم نے کی زبور کی ایک مختصر سا زبور ہے، چھوٹا زبور ہے، ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ خداوند سرفراز کرتا ہے، وہ شکر سے ملبس ہے، خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے، اس لیے جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے خداوند سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے، سیلاب موجزن ہے، بحروں کی آواز سے سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے، تیری شہادت بالکل سچی اے خداوند عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے، آمین۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اپنے خدا کی جس نے ہمیں اپنے حضور جھکنے کا شرف بخشا ہے، خدا مقدسوں کی محفل میں موجود ہے، ہاللیلویہ۔ ہمارا خدا جو بادشاہ کا بادشاہ، شہنشاہ کا شہنشاہ، جو کل جہان کا بنانے والا خدا ہے، اپنے لوگوں کے لیے اپنی اس چوکی کو چھوڑ کر آ چکا ہے اور یہاں پر وہ اتر آیا ہے ہمارے لیے، یہ صرف اس کی ہمارے ساتھ محبت ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، ہمارے درمیان ہمارے بردر ورشپر ناصر یعقوب موجود ہے۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں اپنے بردر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کہ خدا نے جی ایس کاز مسٹر کو بردر ناصر جیسے ورشپر سے نوازا ہے، ایوننگ میٹنگ میں بردر کرس کے لیے، سسٹر امبر کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے خدا جی ایس کاز مسٹر کو اچھے اچھے پرستاروں سے نوازتا ہے، ہاللیلویہ۔ میں دعا گوں خدا اپنے بچوں کو اپنے جلال کے لیے نہ صرف جی ایس کاز مسٹری میں بلکہ دنیا بھر میں اور ملک پاکستان میں کثرت سے استعمال کرے۔ ہم بردر ناصر یعقوب کی خدمت کو سراہتے ہیں، ہاللیلویہ، جو جی ایس کاز مسٹری میں پوری جان فشانی کے ساتھ اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، ہاللیلویہ۔ ہم بردر ناصر آپ کو ویلکم کرتے ہیں خدا کی پاک حضوری میں اور چاہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ پرستش کا آغاز کریں اور خدا یسوع مسیح کے نام کو عزت و جلال دیں، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، تھینک یو سسٹر مریم، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے اور اپنی برکتوں سے اسی طرح سے مالا مال کرے۔ مبارک ہے ہم جو خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، اور یہ اس کا کرم ہے، یہ طرز ہے، یہ فضل ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں وقت بخشتا ہے تاکہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، اسے مبارک کریں، اس کو دھن باد کہیں، اس کی پرستش کریں اور اس کے نام کو چلا دیں۔ تو یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے خدا ممکن کرتا ہے جن سے خدا پیار کرتا ہے، ہاللیلویہ، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے مل کر بڑا خوبصورت زبور اور مل کر
ستائش کرتے ہیں اور یقیناً میرے ساتھ جب آپ اس کو گائیں گے تو برکت کو پائیں گے. آئیے آپ کی تعلیم کے ساتھ مل کر فضلنا بخش گناہ سب میرے واقع فضل رحم کر تو ہے خود میرے واقع فضل رحم کر تو ہے خود میرے فضلنا مشغولہ سب میرے معلوم فضل کر میرے معلوم فضل کر تو ہے میری کار صفائی چنگی طرح تو میری کار صفائی میں تو کر تو پاسا بخش دے سب برائی میں تو کر تو پاسا بخش دے سب برائی فضلنا کیوں جو سب بھولے آئی اپنی نعمت لیتا کیوں جو سب بھولے آئی اپنی نعمت لیتا میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہتا میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہتا فضلنا اے خدا میں تیرا گناہ کی کافاری اے خدا میں تیرا گناہ کی کافاری تیرے ہی حضور میں بدی کی ساری تیرے ہی حضور میں بدی کی ساری فضلنا
सच्चा और हाल तारो अपनी कर सच्चा और हाल रास्ती साहिर हो दे कर चाक अकाल रास्ते साहिर हो दे कर चाक अकाल फसलना को बिच पूरे आई मैं भी पैदा होया को बिच पूरे आई मैं बिच गुना यीशु तेरे बिना एक पल नहीं हो लगना तेरे बिना दिल का जान नहीं हो सकता यीशु तेरे बिना एक पल नहीं हो लगेगा तेरे बिना दिल का जान नहीं हो सकता तेरे बिना दिल का जान नहीं हो सकता करी छटे आई मैनू करी छटे आई मैनू करी छटे आई अपना दीवाना मैनू करी छटे आई अपना दीवाना मैनू करी छटे आई रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई तेरे रुदे नशे नाल मामे नहीं हो पाएगा पीड़ी जामा रुदी मैं होसी करदा तेरे रुदे नशे नाल मामे नहीं हो पाएगा पीड़ी जामा रुदी मैं होसी करदा पीड़ी जामा रुदी मैं होसी करदा पारी छड़े आई मैनू पारी छड़े आई पारी छड़े आई अपने रूह दे नाल पारी छड़े आई अपने रूह दे नाल पारी छड़े आई रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई यीशु मेरा तन मन सब कुछ तेरा है दुनिया भुला छड़ी यीशु ने मेरा है यीशु मेरा तन मन सब कुछ तेरा है यीशु मेरा यीशु मेरा तन मन सब कुछ तेरा है दुनिया भुला छड़ी यीशु ने मेरा है दुनिया भुला छड़ी यीशु ने मेरा पारी छड़े आई मैनू पारी छड़े आई पारी छड़े आई मैनू पारी छड़े आई अपनी हसूनी नाल पारी छड़े आई अपनी हसूनी नाल पारी छड़े आई रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई रंग छड़े आई ये सब लगी रंग छड़े आई रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई अपने लहू दे नाल रंग छड़े आई अपने लहू दे नाल रंग छड़े आई रंग छड़े आई मैनू 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 रंग छड़े आई हालेलुया 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 हम शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए इस खूबसूरत जो हमने हदान की हजूरी में गीत गाया है
بے شک عزیزو، جب ہمارے اوپر خدا یسوع مسیح کے لہو کا رنگ لگ جاتا ہے تو دنیا کا پھر کوئی بھی رنگ ہمیں متاثر نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی ایسا مشغلہ، دنیا کی ایسی کوئی رنگینی ہمیں خدا ان کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. جب ہم خدا یسوع مسیح کے لہو میں کور ہو جاتے ہیں، جب اس کی محبت کا رنگ ہمارے اوپر لگ جاتا ہے تو دنیا کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں. ہاللیلویا. شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت پرستش کے لیے، اس خوبصورت گیت کے لیے. گوڈ بلیس یو بردر، دانا آپ کو بڑی برکت دے. ہاللیلویا. ہم اسی مسا میں ٹھہرتے ہوئے پرستش میں آگے اور بڑھیں گے، دانی یسوع مسیح کے نام کو اور عزت و جلال دیں گے. گوڈ بلیس یو بردر. ہاللیلویا. خدا پیچھے آؤ. اگر اس کے مسا سے بھرنا چاہتے ہیں، جو اس کی حضوری میں آتا ہے وہ اس کے مسا سے بھر جاتا ہے. ہاللیلویا. تو جو مسا سے بھرنا چاہتا ہے، آپ کے ارد گرد کوئی رہتا ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے، تو اسے بتائیے گا اگر روح کا مسا بھرنا ہے نا تو پھر یسوع کی حضوری میں آنا ہے. تو انہیں ضرور بتائیے گا. جس کو آپ مسٹری کا رات کے پیروں میں یسوع کی حضوری میں آنا ہے جو روح کا مسا یسوع کی حضوری میں آنا ہے جو روح کا مسا، تو پھر یسوع کی حضوری میں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے زوردار تعریف سب مل کر. یہ بھی دیجیے. آنا ہے جو روح کا مسا یسوع کی حضوری میں آنا ہے جو روح کا مسا یسوع کی حضوری میں بھی جا دیر نہ لگا، بھی جا دیر نہ لگا یسوع کی حضوری میں آنا ہے جو روح کا مسا یسوع کی حضوری میں آنا ہے جو روح کا مسا یسوع کی حضوری میں کھول دے گا تیرے واسطے آنکھ سب تیرے واسطے. کھول دے گا تیرے واسطے آنکھ سب تیرے واسطے، آنکھ سب تیرے واسطے. روتا ہے کیا یسوع کی حضوری میں ایک بھی روتا ہے کیا یسوع کی حضوری میں آگے جا دیر نہ لگا، آگے جا دیر نہ لگا یسوع کی حضوری میں آنا ہے جو روح کا مسا یسوع کی حضوری میں تجھے نہ کوئی فکر و غم رہے، تجھے نہ کوئی فکر و غم رہے یسوع کی حضوری میں آنے کے بعد آزاد رہے، جسم و جو آزاد رہے. ملے تجھے روح کی غذا یسوع کی حضوری میں ملے تجھے روح کی غذا یسوع کی حضوری میں آگے جا دیر نہ لگا، آگے جا دیر نہ لگا یسوع کی حضوری میں آنا ہے جو روح کا مسا یسوع کی حضوری میں
पाए तो साथ सरफराजी पाए तो उम्र की तराजी पाए तो साथ सरफराजी पाए तो साथ सरफराजी पाए तो करता हूँ सब कुछ अता यीशु की हजूरी मेरा करता हूँ सब कुछ अता यीशु की हजूरी मेरा आभी जा तेरा लगा आभी जा तेरा लगा इसकी हजूरी मेरा बना झूठा मजा यीशु की हजूरी मेरा बना है झूठा मजा यीशु की हजूरी मेरा आभी जा तेरा लगा आभी जा तेरा लगा यीशु की हजूरी मेरा बना है झूठा मजा यीशु की हजूरी मेरा बना है झूठा मजा यीशु की हजूरी मेरा यीशु की हजूरी मेरा यीशु की हजूरी मेरा हालेलुया 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 हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। अजीजों, बेशक जब हमने खुदा की हजूरी में अगर आना है तो हमें रूह के मसा से महमूर होने की जरूरत है। रूह कुदस को हमारे ऊपर होने की जरूरत है। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो 1 घंटा क्या, 2 घंटा क्या, 3 घंटा क्या, हम ज्यादा से ज्यादा जब घंटे भरते हैं खुदा की हजूरी में, तो अजीजों हम उस चीज को जो खुदा की हजूरी से हमें तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है, पाकीज़गी मिलती है, सुकून मिलता है, इसको हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तो अजीजों हमारी जिंदगी बाबरकत होना शुरू हो जाती है। बेशक रूह कुदस का हमारी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। ब्रदर नासिर जी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। हमारे दरमियान पास्टर इमरान पतरस मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शुक्रगुजारी की ये दुआ खुदान के हजूर गुजराने खूबसूरत प्रस्तिश के लिए, खुदान के जलाली तख्त के लग जाने के लिए शुक्रगुजारी की दुआ खुदान के हजूर गुजरानेंगे। हालेलुया। ब्रदर इमरान पतरस के साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया। अच्छा, दुआ से एक ना छोटी सी रिक्वेस्ट थी भाई नासिर से। एक गीत है, नया है, बड़ा खूबसूरत है, शाफी यीशु मेरा शाफी। अगर इनको आता है तो वो जरूर हमारे इस प्रस्तिश का हिस्सा बनाएं। शाफी यीशु मेरा शाफी, ये नया गीत आया तो जरा प्लीज। ब्रदर नासिर, आपको आवाज आ रही है पास्टर इमरान जी की? जी सिस्टर, बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं सुना। और लेकिन जब इसको सुनेंगे, इसको प्रस्तिश का हिस्सा भी बनाएंगे। इसके अलावा कोई अगर और है तो जरूर हम उससे भी प्रस्तिश का हिस्सा बनाएंगे। तो इससे पहले जो जरूर मैं इससे सुनूंगा। जी भाई, मैं बात करना, जिससे पहले जब ब्रदर नासिर हिदमत करते थे तो हम उनको 2 दिन पहले ही बता देते थे कि कौन सा गीत आपने गाना है। हम उनको ना पहले रिक्वेस्ट दे देते थे 2 दिन पहले। तो काइंडली आप सबसे भी रिक्वेस्ट की जाती है, जो आपको गीत चाहिए तो गाने के लिए कि आपको पसंद है ब्रदर नासिर गाएं, तो आप उनको 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया करें या मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें कि ब्रदर नासिर के जैसे इमरान पतरस ने भी बात की है। तो अब भाई नासिर को पता चल चुका है, तो वो अब इस गीत को जरूर सुनेंगे और गाएंगे। आमीन। हालेलुया। जी पास्टर जी, आप शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। कदूस 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 मेहरबान प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तूने ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमें अता किया है। खुदावंद ये खैमा अता किया है जिस खैमा के नीचे हम मिलकर खुदावंद तेरी प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद जितनी भी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से की गई है, ये सारा फजल तेरा है जो तूने हमें दिया है। इस बात के लिए मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, आज की प्रस्तिश के लिए, आज के सारे वक्त के लिए कि तूने हमें जिंदों की जमीन में रखकर और नींद की गफलत से जगाकर हमें खुदावंद खुदा ये टाइम दिया, ये वक्त दिया, ताकि खुदावंद खुदा तुझ रखवाली की हजूरी में झुककर खुदावंद हम अपनी जानों को महफूज करें। तू हमारा चौपान है, तू हमारा रखवाला है,
تو ہمارے سپر تو ہماری ڈھال ہے. خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیرا شکر ہو. یسوع کے نام میں خداوند تو اپنا حضوری میں ہم سب کو لے, اپنے یسوع نام میں خداوند تو ہمیں برکت دے اور رحم کر. باقی ماندہ وقت میں بھی, باقی ساری میٹنگ میں بھی, کلام میں بھی, فار پریئر میں بھی خداوند تو ہماری بڑی سہایتا کر, ہماری بڑی مدد کر, رہنمائی کر, تاکہ اسی طرح خداوند بڑے ایمان کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, یقین کے ساتھ خداوند خدا تیری حضوری میں جھکیں اور جھکتے ہوئے خداوند تیرے نام کی پرستش کریں, تیرے نام کی جے جے کار کریں اور تیرے نام کی تعریف کریں شروع سے آخر تک. خداوند خدا تو ہمارے پرستار کو, ہماری بہن کو جو میٹنگ کو لیڈ کرتی ہے, جو آج کے کلام کو سنانے والی ہے ہماری بہن پاسٹر اسٹیفن کے لیے, جو خداوند خدا اس پلیٹ فارم کو, اس گراؤنڈ کو انہوں نے تیار کیا ہے, ان کی ساری کاوشوں کے لیے میں خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اور ان سب کے لیے خداوند تیری برکت اور تیرا فضل مانگتا ہوں. اور تمام جیزس کال منسٹری کے ممبران کے لیے جو اس وقت دعا میں ہیں, سب پر خداوند تیرا بھاری فضل اور برکت چاہتا ہوں. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع کے نام میں, آمین. آمین. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی, خدا آپ کو بڑی برکت بخشے. آمین. اور اسی مسا میں رہتے ہم پرستش میں اور آگے بڑھیں گے, دانی اس کے نام کو عزت و جلال دیں گے. تو شکر گزاری کرتے ہیں اپنے خدا کی جو یہاں پر موجود ہے, جس کا جلالی تحت یہاں پر لگ چکا ہے. ہاللیلویا. ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے نام کو اور عزت و جلال دیں گے اور پرستش میں آگے بڑھیں گے. Hallelujah. 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 Praise the Lord. تخت زندہ خدا دا جدو لگدا ہے, ہاللویا دنر اودو وجدا ہے. Praise God. Yes, sister. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. آئیے ہم کی تعلیم کے ساتھ زندہ خدا کے تخت کے سامنے اس کی پرستش کرتے ہیں. خدا دا جدو لگدا ہے, زندہ خدا دا جدو لگدا ہے, ہاللویا نارا اودو بجدا ہے, ہاللویا نارا اودو بجدا ہے, ہاللویا 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 ہاللویا. میرے پل سب تو پار لگاوے, میرے پل سب تو پار لگاوے, بن ستون ساڈے اگے جاوے, بن ستون ساڈے اگے جاوے. میرے پل سب تو پار لگاوے, میرے پل سب تو پار لگاوے, بن ستون ساڈے اگے جاوے, بن ستون ساڈے اگے جاوے. اور ساڈے اگے اگے ہو کے ہو چلدا ہے, ہاللویا بجدا ہے, ہاللویا نارا اودو بجدا ہے, ہاللویا 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 ہاللویا.
आसमानी रोटी पे मन बरसावे, आसमानी रोटी पे मन बरसावे, अपने तालिबां की भूख मिटावे, अपने तालिबां की भूख मिटावे, अपनी तालिबां का सोच न मन गाए, हालेलुया मचदाए, हालेलुया मचदाए, हालेलुया 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 मिस्टर दी कैद विचों सबन छुड़ावे, मिस्टर दी कैद विचों सबन छुड़ावे, सारियां फौजां नूं मार मुकावे, सारियां फौजां नूं मार मुकावे, मिस्टर दी कैद विचों सबन छुड़ावे, मिस्टर दी कैद विचों सबन छुड़ावे, सारियां फौजां नूं मार मुकावे, सारियां फौजां नूं मार मुकावे। लोकां दी जंग अपनी लोकां दी जंग अपनी लोकां दी जंग जद लड़े आए, आज मत पाएंगे जब ये बात कहेंगे अपने लोकां दी जंग अपनी लोकां दी जंग जद लड़े आए, हालेलुया 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 जिंदा खुदा ना जग लगता हालेलुया मिलकर बोलेगा हालेलुया, बोले हालेलुया, सब हालेलुया का नारा लगाएं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत बाबरकत प्रस्तिश के लिए, खुदा के जलाली तख्त के लग जाने के लिए। हालेलुया। नासर यकूब के लिए खुदा ने एक बहुत ही बाबरकत ब्लेसफुल हमें प्रस्ताव से नवाजा। वक्त आ गया कि जब हमारे खुदा का तख्त यहाँ पर लग चुका है, तो अब वक्त है कि हमसे बोले, हमसे हम कलाम हो। अब वक्त आ गया कि हम उसकी आवाज से सुनवा हो, जैसे वो हर रोज मिस्टी की वसीला से हमारी जिंदगी में हम कलाम होता है, हमसे बोलते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदा की, और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इवनिंग और नाइट मीटिंग में अपने पूरे जलाल के साथ जाहिर होता है, आता है और हमें छूता है। वक्त है कि अब भी वो हमें छुए। हालेलुया। हम दुआया कोर्स में दाखिल होंगे, कलाम के लिए कोर्स गाएंगे, और सिस्टर इफ़त के लिए जिनके मुंह में खुदा का ज़िंदा तसल्ली बख्श कलाम है, उनके लिए दुआ गो है। खुदा अपनी बेटी को आज इस कॉल मिनिस्ट्री भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदा कैसा कमाल का खुदा है। कौम बनी इस्राएल ने मूसा से कहा कि हम खुद खुदा से बात करना चाहते हैं, हम खुदा से बात करना चाहते हैं, और खुदा ने उन्हें भी मना नहीं किया और उन्हें बुलाया अपने पास। मूसा से कहा कि इन लोगों से कहे पाक साफ होकर अच्छी हालत में मेरे पास आए। तो यकीनन जब हम खुदा से कहते हैं कि तू हमसे बोल, तो वो मेरे अजीजों मना नहीं करता। लेकिन जब तक कौम बनी इस्राइल ने खुदा से नहीं कहा, मूसा से नहीं कहा, खुदा सिर्फ मूसा से बात करता था। लेकिन जब खुदा ने लोगों से बात की तो लोग डर गए, और फिर
लोगों ने कहा मूसा तू ही खुदा से बातें कर, तो मेरे अजीजों आज यीशु मसीह के वसीला से हम पर फैसला हुआ है कि हम जब इसे कहते हैं खुदा आज बोल, मैं सुनने के लिए हाजिर हूं, तो वो हमसे बोलता है अपने कलाम के वसीला से। रब्बक तो रब्बी अल्लाह ताला हालेलुया रब्बक तो। आइए उससे कहेंगे नाज़िल करे अपना कलाम। जब उससे कहेंगे नाज़िल कर अपना कलाम, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाएगा। नाज़िल करे अपना कलाम मुझे और मोहब्बत दे, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। आइए आपकी तालीम साथ मिलकर उसके नाम को जला लेते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जलाल के बादशाह, आसमान और जमीन के मालिक यहोवा जिंदा पाक खुदा, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी शुक्रगुजारियां पेश करता हूं। मेरे खुदावंदों के खुदा, मेरे बादशाहों के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इन रात के पैरों में जो आपने हम सबों की जिंदगी में इस बड़े। जब तेरी बेटी खुदा बोले तो खुदा उसमें से आप खुद होकर बात कीजिएगा, ताकि खुदा जब आप बात करते हैं तो पहाड़ वैसा वैसा हो जाते हैं। मेरे बादशाहों के बादशाह, मैं अपनी बहन को तेरी हज़ूरी में देता हूं, यीशु के नाम से छूइएगा, ब्लेस कीजिएगा। खुदा आज जो आप अपने कलाम से बोले को है,
खुदा अपनी बेटी का मुंह बन जाइएगा, जुबान बन जाइएगा, अल्फाज बन जाइएगा, ताकि खुदा बड़ी रुवानगी के साथ, बड़े वगैरह बेतों के साथ तेरे लोगों के सामने, तेरे लोगों के साथ खुदावन तेरी बातों को शेयर कर सके, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बादशाह के बादशाह, हमसे बोल, हम सुनने आए हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। को मैंने मैसेज किया था, शायद आपने देखा नहीं। आपके पास ना टाइम है 4 बजे से लेके 4:15 तक। गॉड ब्लेस यू, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में आज के लिए हमारे लिए बेशबहा कीमती खजाना जो हमारे लिए उसने रखा हुआ है, आज हम उसको खोलेंगे, उससे आसूदा होंगे और सारा ऑनर इज्जत जलाल खुदावन के नाम को देंगे। और सबसे बढ़कर मैं अपने जिंदा पाक खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, उस्मानी बाप का, और उसके बाद पास्टर स्टीफन पॉल का, उनकी सारी टीम की शुक्रगुजार हूं कि जो मुझे चांस देते हैं कि मैं खुदा उनके कलाम को आप सबके साथ शेयर करूं। खुदा उनके नाम को ऑनर और जलाल। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे इंसाल की किताब उसका 18 बाब उसकी 21 आयत। इंसाल की किताब उसका 18 बाब उसकी 21 आयत। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ जी, जिस किसी ने ये हवाला निकाल लिया तो काइंडली बुलंद आवाज से इसकी तिलावत कर सकता है। इंसाल की किताब 18 बाब 21 आयत। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, जो कोई उसे दोस्त रखता है उसका फल खाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत इस वर्ष के लिए। आज मेरे अजीजों, जितने भी बहन भाई अभी हमारे साथ ऑनलाइन है, सबसे पहले तो मैं अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजार हूँ, फिर इन तमाम बहन भाइयों की जिनको खुदा ने रात के पैरों में उठाया और अपनी हजूरी में लेके आया और अपने बंदे, अपने खादम को इस्तेमाल किया जो इस बेदारी का सबब बने। इन तमाम बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजार है। आज मेरे अजीजों, जो हम बात सीखने को है वो है मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखता है वो उसका फल खाता है। हमारा टॉपिक है मायूसी की, नाउमीदी की बातों को बयान ना करें। जिन बातों से आपके अंदर उदासी आती है, जिन कामों से आपके अंदर उदासी आती है, जिन लफ्जों से आप टूटकर बिखर जाते हैं, जिन अल्फाज से आप कामयाब नहीं हो पाते, तो आज मेरे अजीजों मैं आपसे इसी कलाम के हवाले से बात कर रही हूँ कि हमें मायूसी को बयान नहीं करना। जो शायद हमारे मुंह में इब्लीस बात डालना चाह रहा है, उस बात को हमने लफ्ज नहीं देने, उन्हें तरतीब नहीं देनी। अपने अल्फाजों पर संजीदगी से बल्कि गौर करना शुरू करें और ईमानदार की हैसियत से हमने सीखना है अपने अल्फाज कैसे इस्तेमाल करने हैं। हमने अपने अल्फाजों से उसे किस तरह, उन अल्फाजों से काम लेना है, और जिस तरह खुदा लेता है वो अपने अल्फाज से जो चीजें नहीं है उनको इस तरह बुला लेता है गो के वो है। हमारा खुदा भी कुदरत वाला खुदा है और वो अल्फाज से ऐसे काम लेता है
کہ جیسے کہ وہ ہے، وہ موجود ہے۔ تو آج میرے عزیزوں میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ خداوند نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے، یعنی کہ اپنی خوبیوں سے نوازا ہے، اور اسی لیے تو خدا خوش ہوتا ہے جب ہم زمین پر اس کی پریز کرتے ہیں۔ آسمان پہ تو اس کی بادشاہت ہے، دنیا میں ہمیں بھیجنے کا اس کا خاص مقصد، خاص پرپس ہے کہ ہم اس کی بادشاہت کو اس دنیا میں پورا کریں۔ عزیزو، ہم بہت دفعہ اپنے الفاظ کو استعمال کر کے خداوند کی پاک مرضی کو پورا کر سکتے ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے منہ سے اچھی باتیں ادا کی جائیں۔ دانوں کے لب علم پھیلاتے ہیں، پر احمق کے دل ایسے نہیں ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو دانا دل ہیں ان کے منہ سے برکت باتیں نکلتی ہیں، ان کے منہ سے امید کی باتیں نکلتی ہیں، ان کے منہ سے تسلی کی باتیں نکلتی ہیں، ان کے منہ سے بحالی کی باتیں نکلتی ہیں۔ اور آج خداوند اپنے کلام کے وسیلے ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو صادق ہے، جو ایماندار ہے، وہ کیا کرے گا؟ زندگی کی باتیں جب اپنے زبان سے ادا کرے گا، اپنی زبان کو اس نے قابو کیا ہوگا، نیگیٹو باتیں نہیں کہے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ جو اسے رکھتا ہے مثبت باتوں کو اپنے ساتھ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زندگی کا پھل کھاتا ہے۔ اور یعقوب رسول بھی اپنے خط میں یوں فرماتے ہیں، اگر 3 باب اس کا چیپٹر پڑھے، وہ زبان کی اتنی اچھی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں خوبصورت طریقے سے کہ یہ ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کے اندر نہ تو کوئی ہڈی ہے، نہ کوئی یہ بہت بڑا عضو ہے، بلکہ چھوٹا سا حصہ ہے ہمارے جسم کا، لیکن اس چھوٹے سے حصے کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ جنگل کو آگ لگا سکتا ہے، یہ جنگل کو آگ لگا سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چشمے سے 2 چیزیں نہیں نکل سکتی، کہ وہاں سے جیسے کہ یہ کلام میں بتایا گیا موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ آپ چاہو تو زندگی لے لو، آپ چاہو تو موت لے لو، آپ چاہو تو فتح مندی لے لو، آپ چاہو تو ہار لے لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے لگ رہا ہے آج کچھ اچھا نہیں ہونا، تو ان کی زندگی میں کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ نے جو بونا ہے وہ اگنا ہی اگنا ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کلام ربانی بادشاہوں کے لبوں سے نکلتا ہے۔ واو! کلام بات کرنا ہے، کلام آپ کے منہ کی باتیں ہیں، کلام آپ کی زندگی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کلام ربانی بادشاہوں کے لبوں سے نکلتا ہے اور اس کا منہ عدالت کرنے میں خطا نہیں کرتا۔ اسی طرح دیکھیں کلام ربانی یعنی کہ خدا کی باتیں جن منہ سے ادا ہوتی ہیں، وہ اپنے الفاظ کا بڑا سوچ سمجھ کے چناؤ کرتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں بہن نے کہا جی مجھے یہ تھا، میں ابھی یہ نہیں کہوں گی یہ ہے، یا جو بھی اس کو بیماری ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ اس بہن کی یہ گواہی تھی کہ اس کو یہ بیماری تھی؟ ہمیں اپنے الفاظ درست کرنے ہیں، اس کی جگہ ہم نے ایز اٹ اس کے لفظوں کو نہیں دہرانا۔ تو آج میرے عزیزوں خداوند ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، ہم نے تو ایک اپنی زبان میں پوزیٹیو وے کو لانا ہے، اور دوسرا برکت باتیں بولنی ہے۔ 30 نمبر پہ حکمت کی باتیں آپ کے اندر تب اتریں گی جب آپ کلام مقدس کو وہ ہر روز نوش فرماؤ گے، کیونکہ کلام مقدس میں حکمت ہی حکمت ہے، اور یہ وہ والی حکمت ہے جو ازل سے خدا کے ساتھ تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صادق کے لب بادشاہوں کی خوشنویدی ہیں، اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک بادشاہ کی سٹوری، اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے، کہ کوئی بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ فلاں فلاں جنگ پہ جانا ہے اور آپ نے وہاں جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ وزیر کی عادت تھی ہر بات میں مثبت بولنا،
पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव बातें निकालना अपने मुंह से। उसने कहा ठीक है बादशाह सलामत, मैं हाजिर हूं, मैं जरूर जाऊंगा। तो ऐसा हुआ, जिस दिन जाना था बादशाह सलामत ने कहा कि वजीर ये हुआ है कि मेरी फिंगर पे कट लग गया है, अब क्या करना है? तो वह बादशाह सलामत को कहता कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह सलामत को उसकी इस बात पे इतना गुस्सा आया कि मेरी फिंगर पे कट लगा है, जख्म हो गया है, और ये बंदा मुझे कह रहा है जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो बादशाह सलामत कहते इस वजीर को उठाओ, सिपाहियों को, इसे जेल में डाल दो, ये अब जंग में मेरे साथ नहीं जाएगा। बादशाह सलामत जंग पे चले गए, और वहां जंग जाके जब शुरू हुई, दूसरी कौम के साथ जंग लड़ रहे हैं, और जंग काफी लड़ते 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 आखिर बादशाह की फौजों को शिकस्त हो गई, और बादशाह सलामत को उन्होंने पकड़ लिया, कैदी बना लिया। और जब कैदी बनाया बादशाह सलामत को, तो अब बादशाह सलामत पकड़े गए हैं, और वहां का ये रिवाज था कि जो बादशाह मतलब गुलाम बन जाता था उसकी बलि चढ़ाई जाती थी, उसको कुर्बान कर दिया जाता था। अब बादशाह सलामत कहता कि अब तो कोई चारा ही नहीं रहा बचने के लिए, और ना मेरा वजीर मेरे साथ है जो मेरे साथ मतलब हिकमत की बात को शेयर करे, कोई बाबरकत बात मेरे लिए बोल ले। तब वो बड़ा परेशान कुन। तो अब जब उसे पकड़ा गया है तो बादशाह सलामत को उन्होंने चेक किया। अब बादशाह सलामत ने कहा कि आप मुझे आप चेक क्या कर रहे हो, बलि का तो कह रहे हो कि बादशाह की बलि चढ़ानी है, तो आप मुझे चेकिंग किस चीज के लिए मेरी बॉडी को कर रहे हो? वो कह रहे हम देख रहे हैं कि अगर तुम्हारी बॉडी में कोई कट नहीं होगा, कोई जख्म नहीं होगा, तो फिर हम आपकी बलि चढ़ा सकते हैं अपने देवता को। बादशाह सलामत ने फटाफट अपना हाथ आगे किया और दिखाया, ये जी मेरी उंगली पे कट लगा हुआ है। वो वहां के लोगों ने और वहां के जो हाकम थे उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत को छोड़ दिया जाए और वापस इसे भेज दिया जाए कि अपने मुल्क में वापस चला जाए। बादशाह सलामत ने कहा कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो कहते हैं आपके कट लगा है, आप कुर्बानी चढ़ाने के काबिल नहीं हो। अब वो वापस अपने मुल्क में आता है, अपने वजीर को कहता है सबसे पहले तो वजीर को कैद में से निकालो, उसे बाहर आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा ये कट लगा, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे लिए बेहतर हुआ, भला हुआ। और मुझे ये उसकी बात नापसंद आई थी, लेकिन ये उसने लफ्ज बहुत अच्छे बोले कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसने बताया कि वाकई ये कट अगर ना लगा होता तो उन्होंने उस शख्स की बादशाह की बलि चढ़ा देनी थी। अब जब ऐसा हुआ है अजीजों, तो वजीर को बाहर लाया गया। बादशाह ने कहा कि मैं बड़ी माजरत करता हूं कि मेरी वजह से आपको जेल में रहना पड़ा, मेरी वजह से आपको कैदी बनाया गया, मेरी वजह से आपको दुख उठाना पड़ा। तो वो फिर उसका वही जवाब, बादशाह सलामत कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे लिए जो आपने किया वो अच्छे के लिए गया। बादशाह सलामत कहते कैसा आदमी है तू, कभी भी तो कह रहा है मेरे लिए अच्छा ही हुआ है। वो कहते बादशाह सलामत मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपके कट ना लगता और मैं ये लफ्ज ना कहता कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, तो यकीनन बरकत वर्ड बोले थे तो उसने उसका फल खाया, उसकी भी जिंदगी बच गई और बादशाह की भी जिंदगी बच गई। और आज मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत दफा हम बातों बातों में खता कर जाते हैं, छोटी छोटी बातें, नेगेटिव बातें बोल जाते हैं, अपने बच्चों के लिए आप शनाब बोल जाते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में आप शनाब बोल जाते हैं, तो हम गलत बोल रहे होते हैं। आज मेरे बहन भाइयों, मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि आज हम खुदावंद के कलाम में, हमें खुदा का कलाम सिखा रहा है कि हमने वो बातें करनी है जो खुदा के पसंदीदा हो, जो खुदा की खूबियों को बयान करने के लिए हो, जो खुदा की तमजीद को बयान करने के लिए हो। कि नजर नहीं भी कुछ आ रहा फिर भी कहना खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तारीफ करने का मौका दिया। जब वो क्या कहता है, अयूब नबी खूब कहता है, आए खुदावंद मैं तो तेरा ही तालिब रहूंगा और अपना हर मामला तेरे आगे या तुझ पे छोड़ दूंगा। छोड़ के तो देखे, उस पे कह के तो देखे,
بول کے دیکھیں, کوئی حل نہیں چلانا, کوئی آپ نے ایفرٹ نہیں مارنی, اپنے لفظوں کو درست کرنا ہے. سو آج میرے عزیزوں, خداوند یہ چاہتا ہے کہ جیسے کہ رومیو میں یہ بتایا گیا ہے, جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہے. زیادہ تر لوگوں کو یہ بالکل معلوم ہی نہیں اس بات کا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے ہم نے اس کو بیان نہیں کرنا. بھائی کوئی وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے, یہ میں اپنی مطلب یہ اس گواہی کو شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. وینٹیلیٹر پہ چلا گیا, وہاں 10 رشتے دار جا کے پتا کر رہے ہیں, تو باہر نکل کے گیا, کوئی امید نہیں ہے, چانس نہیں نظر آ رہے, بڑا ہی سیریس ہے. بھائی آپ اپنے منہ سے برکت ورڈ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں اس کی زندگی کے بارے میں کوئی پروفیسی کرتے؟ پروفیسی ہوتے ہیں آنے والے وقت میں کوئی اچھی بات کسی کے بارے میں کہی جانی. سو ہم نا امیدی کی بات بیج کو بویا اور کہتے ہیں شاید آج یا کل, تو پھر وہ آج کل ہی ہوتا ہے. لیکن جو ایماندار لوگ ہیں, جو خدا کے پیروکار ہیں, جو خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں یہ یقیناً اٹھ کھڑا ہوگا. خداوند ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارا فتح کا جھنڈا ہے, وہ لشکروں کا خدا ہماری مدد کے لیے اتر آئے گا. سو آج عزیزو یہ سیکھنا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے لفظوں کو درست کرنا ہے. اور اگر کسی کو نہیں پتا, وہ آپ کی زندگی میں کوئی غلط پروفیسی کر رہا ہے, غلط بات کر رہا ہے, غلط بول رہا ہے, تو آپ نے اس کو بھی سٹاپ کرنا ہے. اس کو کہہ سکتے ہیں میں آپ کے الفاظ کو کینسل کرتی ہوں, میں آپ کے لفظوں کو کینسل کرتا ہوں, کیونکہ میری زندگی میں آپ کے الفاظ کبھی نہ پورا ہوں گے. اگر آپ نہیں کہتے تو وہ لفظ آپ کو ضرور آ کے ملیں گے. یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہی, یہ کلام میں سے میں پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ کلام میں لکھا ہے موت اور زندگی کس کے قابو میں ہے؟ سبحان کے قابو میں ہے, اور جو کوئی اسے دوست رکھتا ہے وہ اس کا پھل کھاتا ہے. سو آج عزیزو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے. واو بھائی, علم کہاں سے آئے گا؟ خدا کے کلام کو پڑھنے سے. جو لوگ ڈیلی خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں وہ پر امید رہتے ہیں. وہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ نا امیدی میں وہ خوش رہتے ہیں, مصیبت میں وہ صابر بن جاتے ہیں, دعا کرنے میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں. سو عزیزو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ خداوند کی حضوری میں اگر ہم جھکے ہوئے ہیں تو پھر ہم نے اپنے الفاظوں کو درست کرنا, خدا کے فضل سے یہ بدل جائے گا. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ خدا کا پرستار ہوگا, یہ خدا کا خادم ہوگا, یہ اس کا پاسبان ہوگا, یہ کلام کو سمجھنے اور بولنے والا بنے گا. سو عزیزو آج ہم نے سیکھنا ہے, اور اگر ہم اپنے منہ سے اچھے اور بابرکت لفظ نکالتے ہیں تو زندگی میں ہم اس کا پھل کھاتے ہیں. اگر نا امیدی کے ورڈ نکالتے ہیں تو پھر اس کا بھی پھل کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا ایسے ہو جانا, ہو گیا. تو بھیا آپ نے کیوں نہیں اچھا بولا؟ بہن آپ نے کیوں نہیں اچھا بولا؟ بھائی آپ نے کیوں نہیں اچھا بولا؟ اگر آج ہم بہت سے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں, کبھی کبھی کچھ تکلیفیں تو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں, کچھ ہمارا اپنا ہی ریزن ہوتا ہے, جو ہم نے بولا ہوتا ہے, جو ہم نے کہا ہوتا ہے وہی اگ کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. ہاں جی آ گئے ہیں, بیماری کے روپ میں ملنے آ گئے ہیں, دکھ کے روپ میں ملنے کے لیے آ گئے ہیں, غربت کے روپ میں ملنے کے لیے آ گئے ہیں, کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اپنے لیے آپشن آپ بولا. اور لیکن اگر آپ نے اچھے برکت ورڈ بولے ہیں زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے نیگیٹو باتوں سے, تو پھر بھی وہ اگے گا, وہ آئے گا آپ کے پاس. ہاں جی ہم آئے ہیں, آپ کو کامیاب کرنے کے لیے آ گئے ہیں, آپ کو جلالی دولت سے بھرنے کے لیے آ گئے ہیں, آپ کو جلالی ہیلنگ سے بھرنے آ گئے ہیں. تو سو عزیزو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت مرتبہ اپنے منہ کو استعمال کیا تاکہ اپنے ارد گرد کی مایوسیوں کو بیان کر سکے. بہت سے لوگ کہتے ہیں حالات نہیں بدل سکتے. اکثر آپ آج کل میں پاکستان میں مطلب آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے کہ پاکستان ایسے ہے, پاکستان ویسا ہے, حالات نہیں سدھر رہے, مہنگائی بڑی ہو رہی. تو بھائی ہم کیوں نہیں پوزیٹو بولتے؟ نیوز پہ بھی یہی چل رہا ہے. میرے دل میں تو یہ بات آتا ہے کوئی ایسا نیوز چینل بنے جہاں پوزیٹو باتیں بتائی جائے لوگوں کو.
اور نیوز جو کام ہو رہے ہیں اس کے اپوزٹ بتایا جائے کہ جی آنے والے دن میں ایسا کچھ نہیں ہوگا, آنے والے دن میں مہنگائی ختم ہو جائے گی, آنے والے دنوں میں پاکستان میں بالکل شانتی ہو جائے گی. سو ہمیں بولنا ہے, سو وہ اگے گا تو ہم اس کا پھل ضرور یقیناً کھائیں گے. سو آج یہ سیکھنے کی بات ہے. شاید ہمیں یہ عجیب معلوم ہو ان چیزوں کو جو وجود میں نہیں ہے کس طرح بلاتے ہیں, کیونکہ خدا نے بھی تو ہم ایسا اختیار کے ساتھ دنیا کو بنا دیا, بول بول کے سارا کچھ کریٹ کر دیا. دن بن گیا, رات بن گئی, زمین بن گیا, آسمان بن گیا, آبشارے, پہاڑ, نباتات, معدنیات, ایچ ایور اس نے بنا دیا کلام کے وسیلے سے. تو کلام میں دیکھیں کتنی پاور ہے. وہ کلام خدا کا کلام بھی ہو سکتا ہے, وہ کلام آپ کے منہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے, انسان کے منہ کا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے کچھ اچھی چیزیں بنانے والا بننا ہے, کیونکہ ہمارا خدا اچھی چیزیں کریٹ کرتا ہے. اگر ہم اس کے فالوور ہیں, اس کے بیٹے کے فالوور ہیں, تو ہمیں بھی اچھی چیزیں ہی اپنے منہ سے کریٹ کرنی ہے. سو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو وہ کہے کہ میں شفا یاب ہوں. ہاں جی, اسے یہ کہنا پڑے گا. آج مجھے نہیں پتا اس میٹنگ میں کتنے بہن بھائی اپنے دکھ سے, اپنی بیماری سے مطلب جلس رہے ہیں, پریشان ہیں, اور آدھی رات میں خدا کی حضوری میں جھکے ہوئے ہیں. تو آج انہیں بولنے کی ضرورت ہے. کلام میں سے اٹھائے خدا کے کلام کو, اس کلام کو, کلام ہے بات, کلام ہے ورڈز, کلام ہے الفاظ, ان الفاظوں کو اٹھائے اور بول لینا شروع کرے. وہ ہماری ہی خاطر خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا, وہ ہمارے ہی بدکرداری کے باعث کیا کیا گیا, کچلا گیا. وہ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہو گئی, اور ہمارے ہی ہیلنگ کے لیے, شفا کے لیے اس نے کوڑوں سے مار کھائی. یہ اگر آپ بولتے ہیں تو یہ بات ہے, یہ کلام ہے, یہ آپ کو ہیلنگ دینے والا کلام ہے, یہ آپ کو زندگی دینے والا کلام ہے. اگر کوئی غریب ہے تو وہ بولنا شروع کرے, خدا میں تیری جلالی دولت سے اپنے گھر کو بھرتا ہوں, اپنے گھر کو خود برکت دے, اپنی باڈی کو خود برکت دے, اپنے بچوں کو خود برکت دے. کوئی برکت دینے کے لیے خدا نے آپ کو پاور دے دیا, اختیار دے دیا. کلام آپ کے ہاتھ میں ہے, بائبل آپ کے ہاتھ میں, یہ الفاظ آپ نے اٹھانے ہیں اور بولنے ہیں, اور زندگی کے پھل کو کھانے کے لیے تیار ہو جائے. سو عزیزو, آج اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے شاید یہ جھوٹ ہے کہ اگر شفا نہ بھی ملی ہو تو پھر بھی کہیں گے ہم شفا یاب ہے, غریبی گھر میں ناچ رہی ہو تو پھر بھی کہیں جی ہم مالدار ہیں. نہیں نہیں, ایسا یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ وہ ایمان کی بات ہے. ایمان اندیکھی چیزوں کو یوں بلا لیتا ہے جیسے پہلے سے ہی وہ موجود ہو. انہیں دیکھنا پڑے گا, آپ کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا, ایمان کے ہاتھوں سے چھونا پڑے گا, ایمان کی زبان کے ساتھ کریٹ کرنا پڑے گا. سو عزیزو, جھوٹ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بولا جاتا ہے, مگر ایمان سے اس لیے بولا جاتا ہے کہ دوسروں کو اندیکھی حقیقت کا یقین دلائیں کہ یہ ہو جائے گا. میری ایک سسٹر تھی, ہے بلکہ خدا نے تندرستی دی, ان کا بیٹا تھا وینٹیلیٹر پہ تھا, وہ 3 ماہ وینٹیلیٹر پہ رہا. وہ ہر وقت مطلب دکھی ہونا, ڈاکٹر نے کچھ کہنا, ابھی جی اس کا یہ ختم ہو گیا, ابھی ایسے ہو گیا, ابھی وہ چل نہیں سکیا, یہ چاہے کچھ نہ کچھ. اور خداوند نے ہم دونوں میاں بیوی کو اس معاملے کے لیے استعمال کیا. جب آدھی رات کو ہم نے اٹھ بیٹھنا اور وہ پریشان ہونے سے بتانا, نہیں آپ دیکھنا شروع کرو, آپ بولنا شروع کرو اپنے بیٹے کے لیے, پوزیٹو بولو, جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں انہیں کینسل کرو, وہ اس کی زندگی میں ہونا ہی نہیں ہے, کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کے لیے بڑھیا پلان رکھتے ہیں. تو یقین مانے وہ بچہ سلامتی میں ہے, تندرستی میں ہے, وینٹیلیٹر اتر گیا, اب وہ کافی بڑا ہو گیا. خداوند کے نام کو عزت اور جلال. آج میرے عزیزوں, میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو مانگے, اپنی زندگی میں اس کلام کو بولنا شروع کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام کے الفاظ تو بولتے ہیں لیکن ایمان سے قائم نہیں رہتے, بول تو لیتے ہیں لیکن دیکھنا نہیں شروع کرتے, چھونا نہیں شروع کرتے, جس کے نتیجے میں وہ منہ کے بل گرتے ہیں. وہ دراصل ان چیزوں کو جو وجود میں نہیں ہے اس طرح نہیں بلاتے کہ گو کے جیسے وجود میں ہو, بلکہ ان چیزوں کو اپنی خواہشات کے مطابق بلاتے ہیں. ایمان سے بولنا پڑے گا, ایمان سے دیکھنا پڑے گا, ایمان سے اس پتہ مندی کو حاصل کرنا پڑے گا. آج ہی سے ایمان لانا شروع کریں, اپنی زبان, اپنے دل میں خدا کا کلام کیا کرے, رکھ لیں,
اور حالات ایسے نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ جیسے آپ کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں رہا. آپ شادمانی میں ہوگے, آپ ایک بڑی تسلی میں ہوگے, بڑے اطمینان میں ہوگے. انہیں ویسے ہی بیان نہ کریں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر کسی کی مطلب سویٹ ڈیزیز ہے تو اس کو ہم لوگ 10 لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. وہ 10 لوگوں کو بتائیں کہ خداوند کے فضل سے میرے خدا نے میرے لیے سپر ڈپر کام کیا ہے. یہ چھوٹا سا پیریڈ ہے, جیسے داؤد کہتا ہے خداوند میں نے تیرے کول کے وسیلے, میں نے اس مصیبت کے وسیلے میں تیرے کول کے قریب آ گیا. تیری باتوں نے مجھے اپنے قریب کر لیا. اگر مصیبت آ تو گئی ہے لیکن اس مصیبت کو آپ لفظوں کی, کلام کی ایسی مار ماریں گے کہ وہ آپ کی زندگی میں ٹھہر نہیں پائیں گے. سو عزیزوں, میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ آج ہم نے اپنے زندگی میں اپنے بچوں کے لیے بابرکت ورڈ بولیں, اپنی ذات کے لیے بابرکت ورڈ بولیں, اپنے ہسبینڈ کے لیے, وائف کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے بابرکت ورڈ بولیں, بلکہ خدا کے وعدوں پر ایمان رکھے کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا ہونے نہیں دے گا. اور جب نہیں ہونے دے گا تو الفاظ کی قوت کو کام کرنے کا موقع ملے گا. الفاظ آپ کو ڈھونڈنا شروع کریں گے, امید آپ کے پیچھے پڑ جائے گی اور وہ امید آپ کو زندگی کے پاس لے کے جائے گی اور آپ اس کا پیٹ بھر کر پھل کھاؤ گے. یسوع کے نام سے آمین. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو ٹو سسٹر جی. خدا نے آپ کو بھی بڑی برکت دے. بہت ہی بابرکت کلام جو ہماری نصیحت اور تربیت کے لیے آپ نے بیان کیا خدا کی پاک حضوری میں. ہم خدا کی حضور شکر گزاری کرتے ہیں اس بابرکت اور خوبصورت کلام کے لیے کہ عزیزو جیسے ہم اپنے منہ سے اپنے لیے اگر برکت کے الفاظ نکالیں گے تو وہ ہم پہ ٹھہر جائے گی. اگر اپنے لیے کوئی نیگیٹو یا لعنت کے الفاظ نکالیں گے وہ بھی ہم پہ ٹھہر جائے گی. الفاظ طاقت رکھتے ہیں اور جب ہم ان کو بولتے ہیں تو گو کہ ہمیں نظر تو نہیں آتے, یہ ہوا میں ہی ہوا میں ہی اڑ رہے ہوتے ہیں. تو جو اڑنے والی چیز ہوتی ہے وہ پھر سے دوبارہ ہمارے اوپر آ جاتی ہے, تو وہ ہمارے اوپر ٹھہر جاتی ہے. تو جیسے ہی ہم اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیں گے, جیسے کہ کچھ دن پہلے بھی ہم نے کلام سنا تھا ناتن جو ساؤل کا بیٹا تھا, جب اس کی سوچ جیت کی سوچ تھی, تو جب ان کے پاس 600 سپاہی رہ گئے تھے تو اس نے کہا کہ خداوند ہمارے لیے ممکن ہے کہ خداوند ہمارے لیے کچھ کرے. تو عزیزو, ہمیشہ جب آپ کو سب کچھ نظر آئے, تو آپ ہار چکے ہیں, کچھ بھی نہیں نظر آیا, پھر بھی آپ پازیٹیو سوچ رکھیں. تو جیسے آج ہم نے کلام سنا ہے, ہم اپنے بچوں کے اوپر, اپنے بہن بھائیوں کے اوپر, اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر اور ہسبینڈ وائف اپنی ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ پازیٹیو الفاظوں کا استعمال کریں. اگر کوئی میاں بھی کو نظر آتا ہے یہ اس میں پرابلم ہے, تو کہیں گے ہو جائے گا, میں دعا کہوں یہ سدھر جائے گا, یہ ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گا. بچے, ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بولے کہ خدا ان کو ٹھیک کرے گا. آمین. تو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے بڑی برکت کو ریسیو کیا ہے. تو خداوند سسٹر جی, خداوند آپ کو بھی بڑی برکت دے, اور سب انمیوٹ کریں اور آج کے اس کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جن کو اس کلام کے ہاللویا ہاللویا. سب سے بابرکت کلام کے لیے ہاللویا ہاللویا ہاللویا. درشک تیری بیٹی کے لیے اس کلام کے لیے ہاللویا. تھینک یو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو سسٹر. جی, گاڈ بلیس یو ٹو. وقت آ گیا کہ ہم فائر بریک کے حصہ میں داخل ہو. تو ہمارے درمیان بردر ناصر موجود ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گی وہ آئیں اور فائر بریک کے لیے پرستش میں رہنمائی کریں. ہاللویا 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 ہاللویا. بڑا ہی خوبصورت اور بابرکت کلام. ہمارے الفاظوں میں قوت ہے, اور اس بات کی گواہی ہے اور ثابت ہوتا ہے اس بات سے جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں, جب اپنے منہ سے الفاظوں کو نکالتے ہیں تو وہ اپنا تخت لگا لیتا ہے, کیونکہ پرستش کے الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں. ہاللویا. اور مسیح نے بھی بڑی خوبصورتی سے اپنے شاگردوں سے, اپنے حواریوں سے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے
वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। अभी हम फायर प्रेयर की हिस्से में दाखिल होने को हैं, और जो ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में भरपूर खुदा के रूह का अगर छा जाए, तो वो मेरे साथ मिलकर के भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, चम चम में बरसा, चम चम में बरसा, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका। आइए आपकी ताली के साथ मिलकर इसके नाम को जलाल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए आपकी ताली के साथ। भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, चम चम की बरसा, चम चम की बरसा, चम चम की बरसा, चम चम की बरसा, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, चम चम की बरसा, चम चम की बरसा, चम चम की बरसा, चम चम की बरसा, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर जो कभी खुदाया, जैसे पिघल के साथ हो जाती है सागर खुदाया। रूठी अग्नि की भट्टी में जो कभी खुदाया, जैसे पिघल के साथ हो जाती है सागर खुदाया। रूठी अग्नि की भट्टी में जो कभी खुदाया, जैसे पिघल के साथ हो जाती है सागर खुदाया। मुझे ऐसा कर खुदाया, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला। झम झम भी बरसा, झम झम भी बरसा, झम झम भी बरसा, झम झम भी बरसा, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, झम झम भी बरसा, झम झम भी बरसा, झम झम भी बरसा, झम झम भी बरसा, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका। सूखी मंजिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाप की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो। सूखी मंजिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाप की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो। सूखी मंजिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाप की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दे हरा भरा, मुझे कर दे हरा भरा, मुझे कर दे हरा भरा, कर दे हरा भरा। झम झम की बरसा, झम झम की बरसा, झम झम की बरसा, झम झम की बरसा, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका।
के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों का संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। जब जब भी बरसा, जब जब भी बरसा, जब जब भी बरसा, जब जब भी बरसा, भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा। जब जब भी बरसा, जब जब भी बरसा, जब जब भी बरसा, जब जब भी बरसा, भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा। हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघल गए, हमको भी पिघला। भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा। चमचम भी बरसा, यसो चमचम भी बरसा, चमचम भी बरसा, चमचम भी बरसा। भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा। अगर तरफदार की मंदिर दिलों की पीछे सीखो, रूए पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो। सूफी मंदिर दिलों की रूह पीछे सीखो, रूए पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दे हरा भरा, मुझे कर दे हरा भरा, मुझे कर दे हरा भरा, कर दे हरा भरा। जब जब भी बरसा, जब जब भी बरसा, जब जब भी बरसा, जब मिल गया भेज अमर रूठा, 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 भेज अमर रूठा। उस रूठा पलका मजा चखा, उस रूठा मजा चखा, उस रूठा मजा चखा, उस रूठा मजा चखा, रूठा मजा चखा। भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा, भेज अमर रूठा। प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो आज की इस खूबसूरत इबादत के लिए, खूबसूरत प्रस्तिश के लिए, तेरे कलाम के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। वक्त आ गया है कि खुदा तू हमारे लिए लड़े। ऐ खुदा हम चुप रहे और तू लड़े मेरे मसीहा, और आज यकीनन खुदा ना फतह हमारी हो। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो तेरे बेटे नासर यकूब के लिए, तेरी बेटी सिस्टर रिफत के लिए, खुदा तेरे बंदा पास्टर स्टीफन पॉल के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, अपने लिए और बैठी जमायत के लिए मसीहा। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरी तंजील हो, तेरा पाक यहाँ पर मौजूद है, तू यहाँ पर मौजूद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। अब खुदा मीटिंग के इस हिस्सा में भी तो अपनी बड़ी रहनुमाई करना, फतहा से भर के गलबा देना मेरे मसीहा, रहम कर, तरस का, फजल कर। हालेलुया, मसीह यीशु के नाम से आमीन। अभी हम सब अनम्यूट करते हैं और अपनी जोरदार तालीम ब्रदर स्टीफन पॉल को वेलकम करते हैं जी। हालेलुया, सब अनम्यूट कर अपनी जोरदार तालीम Thank you. God bless you, ji. Pastor ji. God bless you. Good morning. Thank you, sister. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. शुक्रान की शुक्रगुजारी करता हूँ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। क्या आप सब खुश हैं? अगर खुश हैं तो जोरदार तालियां बजाएं, अनम्यूट करें और जोरदार तालियां बजाएं।
سو سسٹر جی نے بڑا زبردست میسیج دیا ہے، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. سو لفظوں کے اندر پاور ہے. جیسے آپ پریئر کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، لفظ بولتے ہیں منہ سے. ورشپ ہو رہی ہے، لفظ بول رہے ہیں. میٹنگ کو لیڈ کر رہے ہیں، لفظ بولتے ہیں. گھر سے باہر نکلتے ہیں، شاپ پہ جاتے ہیں، کوئی چیز لینی ہے، لفظ بولتے ہیں. تو جو آپ بولتے ہیں، اگر کسی سے کوئی چیز چاہیے تو آپ بولیں گے تو وہ کیا کریں گے، مطلب وہ اگلے کی مرضی ہے. جب آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہو تو خدا اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے. تو لفظوں میں کیا ہے، پاور ہے. تو آپ کے لفظ آپ کی فیملی کے لیے، دوسروں کے لیے اچھے ہونے چاہیے. ہاللیلویہ. سو خدا آپ کو بڑی برکت دے سسٹر. گاڈ بلیس یو. سو بڑا خوبصورت میسج آپ نے دیا ہے، اور میری دعا کہ خدا اسی طرح آپ کو اپنے جلال کے لیے اسی طرح پوری دنیا میں استعمال کریں. ہاللیلویہ. سو گاڈ بلیس یو. سو اسی طرح سسٹر مریم کے لیے بھی خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک اچھی میٹنگ کو لیڈ کر رہی ہیں. خدا ان کو بھی بہت برکت ہے. ایوننگ میٹنگ میں بھی ہوتی ہیں، ایوننگ میٹنگ کو بھی دیکھ رہی ہیں. ہاللیلویہ. اور اسی طرح بھائی ناصر کے لیے بھی خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور باقی ساری جو ٹیم ہے وہ فرنٹ پہ کام کر رہی ہے، بیک پہ کام کر رہی ہے. سسٹر امبر ہے، ہمیرا ہے، سسٹر نئی مصر ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں جن کے میں نام نہیں بھی لے رہا، میں چاہوں گا سب کی زوردار تالیاں چاہیں، اپریشیٹ کریں. ہاللیلویہ. سب سب کے لیے طرف ہاللیلویا. ہاللیلویہ. سو میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ کی زندگی کے اندر خدا نے عجیب اور جلالی کام کیا ہے، جو بھی آپ کی لائف کے اندر خدا نے گواہی کھڑی کی ہے، ہم آئیکن میوٹ کریں اور اپنی گواہی کو دیں اور یسوع کے نام کو جلال دیں. ہاللیلویہ. خدا ہر روز کیا کرتا ہے، ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، ہر روز. ہاللیلویا. آپ سب کو میرا سلام. ہاں جی. ہاں، میری چرچ میں ایک بہن ہے، وہ میری فرینڈ ہے، مقدسین ہے. تو ان کی بھابھی دبئی کے اندر تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. پہلے انہیں پرابلم کے دل کا مسئلہ تھا کہ آدھا صحیح آدھا نہیں صحیح، اور پھر ان کے گردوں میں بتایا تھا کہ کلوٹس ہیں. تو یہ یعنی کہ 100% انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بچ نہیں سکتی. تو سیریس تھی بہت زیادہ بیڈ پہ، اور خدا ان کا شکر ہے کہ دعاؤں کے وسیلے میں نے مسٹری میں بھی چھوڑی اس پرے کے لیے، اور بیٹے اسٹیفن میں پرے کی ہے، اور سب دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ اپنے گھر میں سلامتی سے ہے، اور اپنے گھر اپنے پاؤں سے اٹھ کے گھر گئی ہے. اور یہ خدا کے نام کو جلال ملے، یعنی موت سے نکل کے وہ زندگی میں گئی ہے، اور یہ یسوع کے نام کو جلال ملے. اور یہ پکچرز میں نے یعنی کہ بیٹے اسٹیفن کو دی تھی، اور بیٹے اسٹیفن نے بھی دعا کی تھی. پریز دی لارڈ. تو خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں. اور بہت بڑی گواہی ہے. اور ایک دفعہ نہیں، انہوں نے کتنی دفعہ جب یہ پریئر کرواتے تھے، اپنی پلیٹ تو ساتھ اس کی بھی پلیٹ پہ اس کو رکھتے تھے مامی جی. سو خدا نے موت کو کیا کیا، زندگی میں بدل دیا. تو یہ لفظ ہی ہیں جو اس کے لیے بولے گئے ہیں، دعا کی گئی ہے. ہاللیلویہ. نارمل نہیں ہے. اور مطلب یہ پاکستان بیٹھے ہیں، میں ادھر ناروے میں، اور وہ کہاں پہ ہیں، دبئی میں. دبئی میں بتا رہے ہیں نا؟ جی جی، دبئی میں. ہاں جی دبئی. دیکھیے پاک روح کس طریقے سے کام کر رہا ہے. میں چاہوں گا اس گواہی کے لیے زور اور تالیاں بجائے. یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اپنے پاؤں سے چل کے وہ گھر پہ گئی ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. سو ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے، اور خدا
نے کیا کیا اس بیٹی کو زندگی دی ہے اور میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو خدا ہر ٹائم اپنے خادموں کی دعاؤں کو سنتا ہے. سو گاڈ بلیس یو. اسی طرح کوئی اور ہاں پاسٹر جی ہاں جی میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ کل جب آپ نے کلام کیا تھا پاکی پہ تو کل بھی میں بولنا چاہتی تھی لیکن میں بول نہیں پائی. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ سلام تھا جی. ہاں جی تو تھوڑی سی لمبی گواہی ہے. کیا ٹائم ہے میں دے سکتی ہوں؟ کتنے منٹ؟ مجھے نہیں پتا کتنے لگے گا. تھوڑی سی لمبی ہے چلیے تو کوئی 3 لے لیں. ہاں ٹھیک ہے. جی. تو پہلے جب خدا کا پاک مجھ سے بولتا تھا جب تک میں ڈیوس کو یونیورسٹی سے نہیں ملی تھی آپ سے تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی تھی. تو ابھی جب وہ بولتا ہے تو جب وہ بولتا ہے جو بھی وہ بولتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں میں اپنی فیملی کو جب بتاتی ہوں کہ یہ چیز میں نے دیکھی ہے رویا میں تو جب وہ پوری ہوتی ہے تو وہ بھی بڑے حیران ہوتے ہیں کہ باجی آپ نے تو دیکھا تھا نا یہ چیز یہ پوری ہو گئی ہے. میں خدا کی شکر گزار ہوں. خدا پاک سلسلے مجھ سے بولتا ہے اور میرے گھر پہ بہت زیادہ نا مسئلے چل رہے تھے جو آپ کو پتہ ہی ہے. تو ہاں جی تو بہت زیادہ نا اسپرٹ ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں بہت ہی زیادہ. پہلے میرے بھائی کے اوپر کام کر رہی تھی تو وہ دونوں میرے پاس آ گئے تھے. میرے پاس جب وہ رہنے لگ گئے تب ہمارا بیبی مطلب پیدا نہیں ہوا تھا نا تو وہ دونوں میرے پاس رہتے تھے. تب میں نے خدا کے پاک کو جب محسوس کرنا شروع کیا نا مجھے بڑی عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھی. بڑا عجیب عجیب سا فیل ہوتا تھا. میں بڑا حیران ہوتی تھی یہ چیزیں کیا ہیں کیوں آوازیں ایسی عجیب عجیب سی آتی ہیں. کبھی میرے دروازے کو آتے کسی چیز نے ٹکرا جانا کبھی میرے پاس سے کسی نے بھاگ جانا کبھی چھت سے آوازیں آنا. میں تبھی سے بول رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے لیکن میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا. تب میری باتوں پر اتنی توجہ نہیں دیتی تھی. تو خدا کا فضل ہوا جب آپ سے ملاقات ہوئی آپ سے باتیں کرنی شروع کی شیئر کیا پھر سمجھ آنا شروع ہوا کہ یہ ابلیسی تصویریں ہیں وہ بے پناہ ہے جو ہمارے گھر پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو میں ایک اور گواہی ہے جب میں پہلے اوپر ہے میرا کمرہ چھت پہ تو یہ جب بیبی ہمارا چلا گیا تو گھر پہ اتنی مطلب مسئلے تھے تو پھر ہم لوگ نیچے گئے کیونکہ اوپر ایک ہی کمرہ تھا تو نیچے زیادہ جگہ تھا. ہم لوگ نیچے چلے گئے تو یہ چیزیں میرے بھائی اور میری بھابھی کے پیچھے تھی میرے پیچھے نہیں آتی. تو میں نیچے تھی تو ایک خدا کا خادم آیا ہمارے گھر پہ. اس نے پرے کرنی شروع کی. میں باہر بیٹھنا چاہتی تھی کیونکہ کمرے میں تھوڑی جگہ تھی تو میں نے سوچا میں ہال میں بیٹھ جاتی ہوں. میرے بھائی نے کہا نہیں باہر نہیں بیٹھنا اندر چلو. اس نے مجھے چارپائی پہ بٹھا دیا. جب میں اوپر بیٹھ گئی تو پرستش بڑی کمال کی ہوئی جس نام سنگیت تھا بہت پیارا. مجھے بہت ہی زیادہ بلیسنگ ملی نا اس سے تو میں بڑی خوش ہوئی. تو جب میں رات کو سو گئی تو بڑے آرام سے سوئی لیکن تقریباً 11-12 بجے مجھے چیزوں نے آ کر پریشان کرنا شروع کر دیا کیونکہ میں دعا میں تھی. میں بڑی خوش تھی خدا کے ساتھ تھی. میں نے محسوس کیا جیسے میری اندر کو چیز آنے کی کوشش کرتی. میری پیٹھ پیچھے مارتی جا رہی ہے. میرے پیچھے بیٹھے ہیں میرے آگے کوئی ہے میرے بازو سے پکڑ کے مجھے جیسے نیچے کو کھینچ رہا. میں اپنے آپ سے بیزار ہو کے اٹھ گئی. اٹھنے کی کوشش کر رہی لیکن اٹھا نہیں مجھ سے جا رہا. لیکن میرے اندر میں کچھ آوازیں آ رہی تھی. میرے اندر جیسے کوئی گیت گا رہا ہو وہی گیت جو میں نے رات کو سنا تھا. وہ گیت جب میں نے کہا کہ میں تو گا نہیں رہی میرے اندر سے آوازیں کیسے آ رہی ہیں. میں نے غور کیا کہ تو میری روح کیا جو خدا کے فضل سے گاتی جا رہی ہے مجھے جگا رہی ہے. خدا کے فضل سے کہ اٹھو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جب میں اپنے آپ کو پوری دور لگا کے جگایا اٹھایا دیکھا کہ میں نے آس پاس ان چیزوں کو دیکھا کہ میں نے اپنی بھابھی کو کہا کہ میرے اوپر کلام پڑھو لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. اور نہ ہی میں دعا کر پا رہی ہوں اور نہ ہی مجھے یہ کرنے دے رہی ہیں لیکن میرے لیے دعا کرو. پورا 1 گھنٹہ اس نے کلام میرے لیے پڑھا. جب اس نے پڑھا تو میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی. پھر میں دعا میں جب خود گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے رو کے میرے بھائی بھابھی کو دیکھ رہے ہیں.
मैंने उनसे शेयर भी किया। मैंने कहा कि मैंने ये नहीं देखा उनको कि वो मुझे कोई नुकसान दे रही है, मैंने ये देखा कि वो तुम लोगों के पीछे पड़ी है। तो मैं पूरा दिन घर पे अकेली होती हूँ, कितना टाइम मुझे गुजर गया, आज तक मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हुई, लेकिन अब ये चीज़ें हो रही हैं। तो खुदा के फजल से और आपकी दुआओं के वसीला से वो चीज़ें चलेगी। और ये मसला, और कल रात की गवाही ये है पास्टर जी के, कल रात ना हमने आपको पता है छोटा सा पपी घर में रखा है, तो वो ना जब अभी मैं ऊपर ना छत पे, तो कल रात भी मेरे साथ यही मसला हुआ कि मैं गवाही इसी वजह से नहीं दे पाई कि मुझे फिर से मसला हुआ ना घर पे। तो जब ये मसला हो गया तो मैं, आज रात की बात है कि बाहर वो पपी होता है तो मैं कमरे में होती हूँ, हम लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी देर तक भूखता रहा ना, आवाज़ें करता रहा। तो मैंने कहा कि क्यों इतनी आवाज़ें निकाल रहा है, तो दरवाज़ा मैंने सोचा कि बच्चे को जा रहे होंगे तो इसलिए वो कर रहा होगा। तो गाड़ी उठी, उसने जाके देखा वो दरवाजे के पास काफ़ी देर तक खड़ी रही। तो मैंने कहा क्या हो गया, क्यों खड़ी है ऐसे छुप छुप के, उसको क्या देख रही? उसने मुझसे कहा कि बाजी वो दरवाजे की तरफ नहीं घूम, वो एक पेड़ है, तो वो पेड़ की तरफ से ऐसे जैसे कोई सामने से उसे मार नहीं रहा, वो हमारे बिल्कुल घर के साथ है, तो उसकी तरफ से देख के आगे जाता है फिर पीछे को आ जाता है, तो ऐसे भौंका। तो मैंने उससे कहा तुमने दुआ वाला पानी पूरे घर पे फेंका? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं किया। तो आके लेट गई। मैंने कहा उठ जाओ, या तो खुद फेंको, तो या फिर मैं उठूंगी तो मैं करूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, जैसे हम रिलैक्स होते हैं ये चीज़ें फिर से उठ खड़ी होती हैं। तो हमें दुआ करनी है और उन चीज़ों को अपने घर से बाहर भी भगाना। तो हमारे पास पानी नहीं था, वो दुआ वाला पानी थोड़ा सा पानी था, तो उसने उठी, उसने पूरे घर पे फेंका, तो जिस तरफ वो देख के भौंक रहा था उस साइड पे भी जाके वो फेंक के आई। पास्टर जी मौजूदा बात है, जो चुप ही नहीं कर रहा था वो उसके बाद भौंका ही नहीं, पूरी रात मैं उसकी आवाज़ों पर ध्यान देती रही, वो बोला ही नहीं। सो आपने जो कल का आप कह रहे हैं कि जो मैंने कलाम सुना उससे आपने बरकत पाई है, वो क्या आप बात पूरा खत्म करें? हाँ जी, बस शॉर्ट करके। पहले नंबर पे तो आपने बताया कि बहुत ज्यादा स्पिरिट थी आपके घर के अंदर, जब से आपने ज्वाइन की है, मीटिंग दुआ करवाई है, आपको चीजें साफ नजर आती थी और वो सारी बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। हाँ जी। और कल का जो कलाम आपने सुना है उससे क्या आपको आप जो अपनी गवाही दे रही हैं? और भाई यही पास्टर जी का खुदा मुझे जो भी रोया में दिखाता है वो चीज पूरी होती है, यानी कि मुझे अच्छी अच्छी जो भी चीजें नजर आती हैं वो पूरी हो जाती है। अगर मैं किसी के साथ कोई हादसा देखती तो वो भी चीज पूरी हो जाती है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, म्यूट करते हैं। हालेलुया। सो जैसे कल मैसेज था ड्रीम के ऊपर, तो ड्रीम जो देखते हैं वो पूरे होते हैं। हालेलुया। खुदा भी कलाम करता है और क्या करता है, शैतान भी ड्रीम में आके क्या करता है, कलाम करता है, और कुछ ख्वाब आपकी अपनी तरफ से होते हैं। सो जितने भी आप जुड़े हुए हैं आप सब ब्लेस्ड हैं, आप सबकी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है। सो इस गवाही के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। वो टाइम ले लिए सिस्टर, लेकिन खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां। सो इनकी गवाही ये है कि खुदा ने इनकी फैमिली को क्या किया, आजाद किया है। इन स्पिरिट्स की वजह से इनका जो भाई है खुदा ने उसको औलाद जैसी बरकत दी, और क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। तो शुक्रगुजारी, अब ये मीटिंग में आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, अभी गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। सो मैं चाहूंगा सब तेल पानी रखें। मैं 9 का मेरे लाइफ के ऊपर टैग करती हैं, पाक रूह की आग के साथ जल के राख हो जाए यीशु के नाम से, और खुदा तेरे नाम को जला देंगे, तेरी बरकत ठहर जाए यीशु के नाम से। मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से, पापा 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 ओ माँ का रोजो माथा था, तेरा मसा काम करे, तेरा मसा काम करे, तेरा मसा काम करे, तेरा मसा काम करे। रोया के अंदर आके, ख्वाबों में आके कलाम कर, और खुदा ने हील कर यीशु के नाम से, छू ले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से।
تیرا مسا کام کرے یسوع کے نام سے. اور میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے اسپیشل فیور دے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. میں دعا کرتا ہوں خدا یسوع کے نام کے وسیلہ سے جن کو رشتے چاہیے, اچھے رشتے یسوع کے نام سے خدا پرووائڈ کر, اچھے رشتے یسوع کے نام سے خدا پرووائڈ کر, یسوع کے نام سے اچھے رشتے پرووائڈ کر. ماں کالی تھورو روزو ماتھا تھارا ریزو سنتھو تھورو ری. خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام کے وسیلہ سے خدا چھو لے یسوع کے نام سے. اور خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے ان کے روپے پیسے کو خدا بلیس کر. یسوع کے نام سے بڑا, یسوع کے نام سے جتنی شیطانی قوتیں ان کے روپے پیسے کے پر اٹیک کر رہی ہیں, روح القدس کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہو جائیں. اور یسوع تیرے نام کو جلال مل جائے, تیری برکت ٹھہر جائے, تیرا مسا ٹھہر جائے. ہاللویا. وہ پاک خدا ترس والا ہاتھ بڑا, رحم والا ہاتھ بڑا, اور اسپیشل فیور دے یسوع کے نام سے. ہاللویا. جتنے بھی شیطان ہیں ان کے خلاف ہتھیار تیار کیے ہوئے سارے کینسل ہو جائیں یسوع کے نام سے. اور جو بیمار ہیں بیمار چنگے ہو جائیں یسوع کے نام سے. اور خدا تیرے نام کو جلال ملے یسوع کے نام سے. خدا تیری فیور ہے. اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے. حلیہ ساری پریئر ریکویسٹ کو اٹھا کے تیری میز پہ رکھتا ہوں, دن بھر کی ساری پریئر ریکویسٹ. اور خدا یہ جو میرے پاس ہے یہ بھی اٹھا کے تیری میز پہ رکھتا ہوں. جو بہنیں پریگننٹ ہیں ان کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں, ان کے بچوں کو یسوع تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. اور خدا تیری فیور چاہتا ہوں, تیری برکت چاہتا ہوں یسوع کے نام سے. جب یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بڑی گواہی کے ساتھ آئیں, سارے اسپرچول اٹیک کینسل ہو جائیں یسوع کے نام میں. تیرے لہو میں کور کرتا ہوں ان کو, ان کے بچوں کو. اسی طرح یہ خدا میں دعا کرتا ہوں جن کو اولاد خدا چاہیے, اولاد خدا تیری طرف سے میراث ہے, پیٹ کا پھل خدا تیری طرف سے اجر ہے. یسوع کے نام کے وسیلہ سے خدا اولاد سے برکت دے. بلیس کر خدا, بلیس کر خدا, بلیس کر خدا, بلیس کر یسوع کے نام سے بلیس کر دے. اور خدا اپنے نام کو جلا دے. اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام کے وسیلہ سے خدا چھو, ترس کھا, رحم کر خدا. اور خدا غم کو خوشی میں بدل دے. ہاللیلویا. جن کو بیٹے چاہیے بیٹوں جیسی برکت دے, جن کو بیٹیاں چاہیے بیٹیوں جیسی برکت دے. ترس کھا. دعا کرتا جن کو گھر چاہیے گھر جیسی برکت دے یسوع کے نام میں. جن کو جو آمین آمین آمین. ہاللیلویا. سو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو میں چاہوں گا کہ پاسٹر عمران ہے میری بہت آواز سننے ہیں تو کلمہ برکات کے ساتھ اب ہمارے خدا یسوع کا فضل, خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر پاسٹر اسٹیفن اور ہمارے اس پلیٹ فارم پر اور تمام جیزس کال منسٹری کے مسیحی ایماندار لوگوں پر اور ہمارے تمام مسیحی امت پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین آمین. اور بلیس یو. سو 3 نعرے لگائیں گے پاورفل اور خدا کے نام کو جلال دیں گے. ہاللویا آمین, ہاللویا آمین, ہاللویا. Bless you.